بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس صفحہ نمبر ہے 122، آیت نمبر ہے 138 اور 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یعنی یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا، نہ سستی دکھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے، وضاحت ہے تمام لوگوں کے لیے، وہدن وموعظہ، مگر ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ قرآن نے یہاں بالکل واضح فرما دیا ہے، نصیحت اسے حاصل ہوتی ہے جو متقی پرہیزگار ہو۔ جو متقی پرہیزگار نہ ہو اس کے لیے قرآن وضاحت ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی، پڑھنے کی حد تک ہو سکتا ہے یا سن سکتا ہے، ہدایت اسے نہیں ملے گی۔ اس کا ایک تعلق تو پچھلے واقعے کے ساتھ ہے جو غزوہ احد میں ہوا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو یہاں بیان کیا گیا قرآن وضاحت ہے، قرآن وضاحت پیش کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے ماننے والوں کو شکست ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جب مکہ میں صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، ہم یہاں مارے کھا رہے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلے ایسی قومیں بھی آئیں جن کے ماننے والوں کو، ایسے انبیاء جن کے ماننے والوں کو آرا چلا کر ان کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم چھلنی کر دیا جاتا تھا، تو ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ تو ھذا بیان للناس، قرآن وضاحت پیش کر رہا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بیان کے حد تک لیا ہے یا قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ وضاحت تو پوری دنیا کے لیے ہے، نصیحت کون حاصل کر رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کے شروع میں ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو انسان کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اگر تو قرآن کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن سننے کی وجہ سے، قرآن سمجھنے کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے تو پھر ہم متقین کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر قرآن ہمارے لیے بیان ہے، پھر نصیحت نہیں، ابھی تک ہدایت نہیں ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، اچھا لوگ پھر قرآن کو یا دین کو بلیم کرتے ہیں، تو جو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازی بھی ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں اب نماز کا قصور ہے، بندہ داڑھی رکھ کے یا نماز پڑھ کے، یا لوگ کہہ دیتے ہیں لو جی یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے، پھر قصور کیا قرآن کا ہے؟ قرآن کا قصور نہیں ہے، ابھی نہ نماز کا قصور ہے، نہ داڑھی کا قصور ہے۔ قصور یہ ہے کہ اس نے ابھی ان چیزوں کو مکمل لیا نہیں ہے۔ اب کلاس میں ایک استاد پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بچہ پوری توجہ کے ساتھ استاد کی باتیں سنتا ہے، اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک برائے نام کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اس میں استاد کا قصور ہے، بھی اس نے توجہ کی نہیں، اس نے پوری طرح لیکچر لیا نہیں، توجہ نہیں کی، شوق سے نہیں بیٹھا ہوا تھا،
اس لیے وہ فیل ہو گیا۔ تو قصور استاد کا نہیں، قصور اس کا اپنا ہے، نہ قصور نماز کا ہے، نہ داڑھی کا ہے، نہ قرآن کا ہے۔ انسان پوری طرح ابھی ان کو حاصل نہیں کرتا، لیتا نہیں ہے، اس لیے نہ نماز انسان کی زندگی میں تبدیلی کر سکتی ہے، حالانکہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہمیں نہیں روک رہی تو ہم صحیح طرح نماز حاصل نہیں کر رہے، تو قصور ہمارا ہے، نہ کہ نماز کا، نہ کہ قرآن کا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن کہتے ہیں، یہ مختلف چیزوں میں ہو سکتا ہے، ارادے کی کمزوری کو بھی کہتے ہیں، عمل کی کمزوری بھی، جسم کی کمزوری، بے ہمت ہو جانا، یہ سارے وہن ہیں۔ حزن، غم، جب انسان کی کوئی پیاری چیز کھو جائے، انسان دکھی ہوتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ وہ احد کے میدان میں جانیں ضائع ہوئی تھی، مسلمان دکھی تھے، تو فرمایا نہ وہن کرو، نہ حزن کرو، نہ کمزوری دکھاؤ۔ وہن اصل میں جب انسان کے دل میں وہن آ جائے نا، تو پھر انسان یعنی انسان بے ہمت ہو جائے، تو پھر انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں، اگر تم اپنا ارادہ پختہ کر لو تو اللہ تمہارا یہ نقصان پورا کر دے گا، اس لیے ارادے کمزور نہ کرو۔ آپ صحابہ کرام کے یہ غزوہ احد کا معاملہ تھوڑا سا چھوڑ کر باقی صحابہ کرام کی زندگی نوٹ کریں۔ ایک نبینہ صحابی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے بھی جنگ پہ جانا ہے، اس کا ارادہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے، وہ اپنی ایڑیاں اٹھا رہا ہے کہ میں بڑا نظر آؤں تھوڑا سا۔ وہ بڑا اس لیے نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے جنگ پہ جانا ہے۔ ان کے ارادے اتنے مضبوط تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں بھی دی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہن کے مریض ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کی حیثیت پانی پر جھاگ کی مانند ہے۔ وہ جو جھاگ ہوتی ہے نا اوپر اوپر، اس کو پانی جہاں چاہے بہا کر لے جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی حیثیت پانی پر پڑے تنکوں کی طرح، وہ جو پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جہاں جہاں پانی جاتا ہے وہ وہاں وہاں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم وہاں تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم لوگ کم نہیں ہوں گے، تعداد میں تم لوگ زیادہ ہو گئے۔ پھر وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ وہن، ولا تہنوا، فرمایا تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ آج آپ دیکھ لیں، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت امت مسلمہ، ہم سارے اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، وہن کی بیماری لگ چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت وہن کے شکار ہو جائے گی، دیگر امتیں میری امت کو ایسے نوچیں گی جیسے بھوکھا نوالے کو نوچتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ نوچی جا رہی ہے اور ہم سارے بے حس۔ وہ کہتے ہیں 57 اسلامی ملک ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ پانی پر جھاگ کی مانند ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، ہماری وقت ختم ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہن کی بیماری ہے۔ اس کو قومی سطح پر لے جائیں، امت کی سطح پر لے جائیں، یا فی نفسی ہی اپنی ذات کی سطح پر، ہم ذات کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، یہ جسم تو ہے لیکن کھوکھلے ہیں، اندر کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہن کی بیماری ہے، حب الدنیا ہے، دنیا سے محبت ہے، وکراہیت الموت، موت کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ وہن کی بیماری انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا ولا تہنوا، وہن نہ کرو، ولا تحزنوا۔ بندہ کہتا ہے ساری زندگی میں نے دعائیں کی ہیں، مجھے ملتا کچھ نہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا، ساری زندگی یار میرا ارادہ بھی پختہ تھا، میں ساری زندگی دعائیں مانگتا رہا، سارا کچھ کیا لیکن ملا نہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا۔ تمہارے ارادہ پختہ تھے پھر بھی تمہیں منزل نہیں مل رہی تو غم نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ نے تمہیں نہ دینا ہو، آخرت میں دینا ہو۔ تو اگر تمہارے ارادے پورے نہیں ہو رہے تو ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا اللہ کی ذات پر یقین ہے تو کامیابی لازمی ہے، انتم الاعلون ہے،
تم اعلان ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، بشرط یہ کہ تمہارے اندر یقین ہو، ایمان ہو۔ آج یہ آیت ہم اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھیں، ہمارے اندر یقین ہے اللہ کی ذات پہ پختہ، بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ، کیا ہم اعلان ہیں یا پستی پہ جا رہے ہیں؟ تو یقیناً ہم پستی پہ جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، اور پھر وہن کی بیماری ہے، یقین کی کمی اور وہن کی بیماری زیادہ ہے۔ فرد واحد بھی ہماری صورتحال یہ ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین کم ہے، اس لیے ہم اعلان نہیں ہیں۔ جن کا یقین پختہ ہے وہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیاں دی ہوئی ہیں، عزتیں دی ہوئی ہیں۔ جن کا یقین کمزور ہے وہ اعلان نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں لو جی ہمارے ملکی لحاظ سے، لو جی ہماری تو اگر سیاسی استحکام ہوتا نا تو ہم نے مضبوط ہو جانا تھا۔ ہر ملک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس فوج نہیں ہے، اگر فوج ہوتی تو ہم نے بھی بڑا طاقتور ہو جانا تھا۔ اچھا کسی کو اللہ نے فوج بھی دی ہے، وہ کہتا ہے جی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے۔ اصل بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، بہت ساری قومیں دنیا میں ایسی آئیں جن کی معیشتیں مضبوط تھیں، فوج بھی تھی، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، قرآن نے کہا ان جیسی قوم روح زمین پر نہیں آئی۔ اتنی طاقتور ترین قوم ساری تباہ ہو گئی۔ کیا تھا؟ یہ وہن تھا۔ قوم شعیب میں کیا تھا؟ وہن کی بیماری تھی نا، یقین نہیں تھا، دھوکہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے ساری تباہ کر دی۔ تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سیاسی عدم استحکام بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو بنیادی وجہ ہے ہمارے جسم جو اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ وہن کی بیماری ہے اور یقین کی کمی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ولا تہنوا، وہن کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جانا، ولا تحزنوا، نہ غم کرنا، یہ دو چیزیں کرنی نہیں ہیں۔ اور جو کرنے والا کام ہے ان کنتم مؤمنین، واللہ کی ذات پر یقین ہے، ایمان ہے، ایک کرنے کا کام ہے، دو چیزوں سے رک جاؤ، وانتم الاعلون، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ تو ایمان یقین ہونا چاہیے، اور وہن کی بیماری سے ہمیں، دنیا کی محبت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور غم نہ کریں، اللہ یقیناً غلبہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔